السلام علیکم ناظرین، ویلکم ہو گیا آپ کا پھر سے ایک بار ایس جی ٹی وی میں۔ تو ناظرین، آج ہم کچھ اس طرح کی ایکسپلین کرنے والے ہیں۔ آج ہم دنیا کی کچھ خطرناک جیلوں کے بارے میں ایکسپلین کرنے والے ہیں۔ تو ان سب کی فہرست میں تدمر جیل کا نام بھی فہرست میں آتا ہے۔ تدمر کی بنیاد زمانہ جیل دمشق سے 200 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے اور اس سے فرانسیسی نے ریگستان کے قلب میں سن 1930 کی دہائی میں بنایا تھا۔ تاہم اسے اصل شہرت حافظ الاسد کے 30 سالہ دور اقتدار 1971 سے 2000 کے دوران ملی، جب اطلاعات کے مطابق یہاں ہزاروں سیاسی مخالفین کو مبینہ طور پر ذلیل کیا گیا، اذیتیں دی گئیں یا بغیر مقدمہ چلائے قتل کر دیا گیا۔ فلسطین مصنف اسلامیہ کلیہ کا جنوں وہاں سن 1998 سے 2000 تک 2 سال گزرے۔ کہنا ہے کہ اسے جیل خانہ کا صحیح صریح ناانصافی ہوگی۔ جیل میں آپ کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں، لیکن تدمر میں آپ کو کچھ حاصل نہیں۔ تدمر میں سیاسی قیدیوں کو من مانے ڈھنگ سے قید کیے جانے اور انہیں اذیتیں دیے جانے کا معاملہ سن 1970 کی دہائی میں اس وقت شروع ہوا جب حزب اللہ اختلاف کی ایک تحریک نے زور پکڑنا شروع کر دیا۔ ناظرین، یہ بات ہے کہ جب پیلمائز پر قبضے کے بعد دولت اسلامیہ نے شام کی بنیاد زمانہ جیل تدمر کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس جیل میں کس طرح کی سزائیں دی جاتی تھی اور اس کے کتنے تہہ خانے تھے اور اس میں کس طرح کے مقدمات چلائے جاتے تھے اور قیدیوں کے اوپر کس طرح کا ظلم کیا جاتا تھا۔ اس میں 29 تہہ خانے بھی ہیں جو کہ قید تنہائی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے ان کی لاشوں کو جیل کے خانے سے باہر ایک اجتماعی قبر میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس قید خانے کی پینگوئن کے طور پر بنایا گیا تھا جو ایک ہی جگہ سے سب پر نظر رکھی جا سکے۔ یہ دائرہ نما عمارت تھی جس میں قیدیوں پر ہر وقت نظر رکھی جاتی تھی۔ یہ نام یونانی دیومالا سے ہے جس میں 100 آنکھوں والا اسی نام کا عفریت ہے۔ اس جیل کے سابق قیدی نے MNC کو بتایا کہ میں 7 صحن جبکہ 40 سے 50 بڑے قید خانے میں جبکہ 29 چھوٹے قید خانے ہیں۔ اس میں 29 تہہ خانے بھی ہیں جو قید تنہائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کلیہ نے بتایا کہ تمام ڈائمیٹرز میں کھڑکیاں تھیں لیکن ان میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں جن سے قیدیوں پر ہمہ وقت نظر رکھی جاتی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ گارڈز ہمیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں، لیکن کوئی بھی اپنی جگہ سے اٹھنے یا سر اٹھانے کی جرئت نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کا نتیجہ برا ہو سکتا تھا۔ قیدیوں کو اپنے سر اٹھانے یا ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ناظرین، اس جیل کے ایک سابق قیدی نے بتایا کہ MNC کو بتایا کہ اس میں 7 صحن جبکہ 40-50 ڈائمیٹر ہیں جبکہ 29 چھوٹے سیل ہیں۔ شامی ایک منصف یاسین حج الصالح نے اپنے مضمون روڈ ٹو تدمر میں لکھا ہے، جب تک ہم قید سے نکل نہیں آئے میں نے اپنے کسی بھی قیدی کی آنکھیں نہیں دیکھی اور نہ ہی انہوں نے میری آنکھیں دیکھی۔ حالانکہ یہ ایک بہت ہی بڑی سزا تھی۔ سن 1995 سے سن 1996 تک قید رہے ایک دوسرے شامی منصف شاعر فرج اور برقدار نے بتایا کہ ہم محافظوں کو ان کے جوتوں کے رنگ سے پہچانتے تھے کیونکہ ہم نے کبھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ کالے جوتوں والے گارڈز اچھے تھے لیکن سبز جوتوں والے بے رحم تھے۔ رہائی کے بعد بھی یہ قیدی برسوں کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہے۔ تشدد اس جیل میں روزانہ کا معمول تھا جو کہ درد ایک طویل سفر اور سسک کے مرنے کے مترادف تھا۔ ایک سابق قیدی نے لکھا کہ جب تشدد کے بیس میں یہاں موت روزانہ آتی ہو، بعض اوقات پٹائی، آنکھیں نکال دیتے، ٹوٹے ہوئے اعضاء اور کچلی ہوئی انگلیاں، کیا ایسے میں آپ کسی رحم کے جذبے کے تحت ماری جانے والی گولی کا خیر مقدم نہیں کریں گے؟ سابق قیدی عام طور پر تدمر میں اپنے پہلے گھنٹے کی اذیتوں کو یاد کرتے ہیں جو ریسیپشن پارٹی کہلاتی تھی۔ ایک سابق قیدی نے MNC کو بتایا کہ وارڈنز ہمیں رحم اور بے منع انداز میں اس وقت تک بس سے اتارتے رہے جب تک ہم سب باہر نہ آ گئے۔ فوجی پولیس ہماری جاملہ تلاشی لی اور ہمیں ایک ایک کر کے موٹر کار کے ٹائر میں گھسنے پر مجبور کیا اور پھر 100 سے 200 سے 400 بار تلووں پر بٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک کی حالت خراب تھی، پاؤں سے خون رس رہا تھا اور پاؤں کے ساتھ جسم کا دوسرا حصہ بھی زخمی
تھا۔ کچھ قیدی تو اس ریسیپشن پارٹی میں چل بسے۔ قیدیوں کے مطابق جیلروں کو کچھ بھی کرنے یا کرنے کے قتل بھی کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ کلیہ کہنا ہے کہ آپ کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس جیل کے محافظ ذلیل کرنے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے میں ماہر تھے۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور رات ایک گارڈز کے اوپر سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تمام چپلیں قید خانے میں لے جائیں، جو کہ تقریباً 100 جوڑی ہوں گی۔ اس نے کہا کہ وہ اس لیے صرف اپنے منہ کا استعمال کریں، اور وہ ساری رات اسی طرح چپلیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے رہے۔ یہ ایک انتہائی غیر سلوکانہ سزا تھی، مگر دیگر قیدی بتاتے ہیں کہ کسی طرح 2 قیدیوں کو ایک قیدی کے پاؤں اور ہاتھ سے پکڑ کر اچھالنے کے لیے کہا جاتا، پھر اس قیدی کو زمین پر گرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ایک قیدی جس نے ایسا کرنے سے انکار کیا، اس قدر پیٹا گیا کہ 1 ماہ بعد اس کی موت ہو گئی۔ قیدی لب مرگ ساتھیوں کے لیے دوا کے حصول کے لیے جب بھی چیختے اور گارڈز ایک ہی جواب ہوتا، ہمیں صرف لاش اٹھانے کے لیے آواز دیا کرو۔ بیرقرار نے بتایا کہ تدمر موت اور وحشت کی سلطنت ہے۔ کسی جگہ کا ہونا یا نہ ہونا صرف شامیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے شرمندگی ہے۔ جب دولت اسلامیہ نے اس عمارت پر قبضہ کیا تو اس نے اس کی تصاویر بھی جاری کی، جبکہ اس سے پہلے جیل کے گارڈز اور قیدیوں کے علاوہ اس کو اندر سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن دولت اسلامیہ کے ہاتھوں اس جیل کی تباہی بہت سے لوگوں کے لیے صدمہ تھی، جو اس ظلم و جبر کی نشانگی طور پر باقی دیکھنا چاہتے تھے۔ لبنان سے تعلق رکھنے والے علی ابودین نے اس جیل میں 4 سال گزارے، اور انہوں نے خبر رساں ادارے APA کو بتایا کہ دولت اسلامیہ نے ایک تاریخی نشانی ختم کر دی ہے جسے باقی رہنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے ہر کمرے میں کسی نہ کسی مرنے والی کی کہانی تھی۔ ایک اور سابق قیدی یاسین صالح نے کہا کہ انہیں لگا کہ جیسے ان کا گھر گرا دیا گیا ہو۔ میں سوچتا تھا کہ میں وہاں ایک دن جاؤں گا تاکہ اپنا آپ دوبارہ حاصل کر سکوں۔ میرے لیے یہ ایک باب کے خاتمے جیسا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری غلامی کی نشانی اس جیل اور تباہی ہماری آزادی کی تباہی بھی ہے۔ یاسین کے خیال میں دولت اسلامیہ نے یہ جیل تباہ کر کے شامی حکومت کی بڑی مدد کر دی۔ تو معزز ناظرین دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔